اچھا جی، اب ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ اور غزوہ تبوک کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جو ہے یہ جنگ تھی، اور غزوہ بلکہ اس کو کہیں گے کیونکہ جس میں حضور شامل ہوتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ 1.5 سال پہلے تقریباً حضور کے انتقال سے پہلے جو ہے وہ ہوئی تھی، لیکن یہ ہو نہیں پائی تھی، بلکہ وہ جو رومن امپائر تھے جنہوں نے جو ہے جنگ کا کہا تھا اور جنگ کرنے کے لیے آنے والے تھے، وہ لوگ اپنے تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے سپاہی جو ہے وہ اپنے لے کر آ رہے تھے یہاں پر لڑنے کے لیے، اور حضور کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف 30,000 افراد کا لشکر تھا، اور یہ جو ہے جنگ ہونے نہیں پائی تھی۔ اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن جو ہے قیام کیا تھا، ان کا انتظار کیا، لیکن وہ ڈر کے آئے ہی نہیں تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہیں غزوہ میں، تو وہ یہاں پر آئے ہی نہیں، اور حضور یہاں پہ 20 دن قیام کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو جس جگہ پر انہوں نے قیام کیا تھا وہاں پہ یہ مسجد قائم ہے، اور یہ مسجد جو ہے وہی جگہ ہے جہاں پہ 20 دن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے تھے۔ اچھا، غزوہ تبوک کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت بھیجی تھی رومن امپائر کو۔ تو اس زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ جو تھے سپر پاور تھے، یعنی کہ اس زمانے کے سب سے زیادہ جو طاقت تھی ان کے پاس تھی۔ تو ان کو اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا اور غرور تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے یہ دعوت قبول کر لیں، اور انہوں نے حضور نے جس کو اپنے سفیر کو بھیجا تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو جب انہوں نے قتل کیا تو سفیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کھلے عام اعلان جنگ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہم کو جنگ کرنی پڑے گی، اور ان کی طرف جو ہے انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کیا ہے، تو اب ہم جنگ کریں گے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے صحابہ اکرام کی جو ہے وہ آزمائش بھی تھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا جب ان کے جو ہے سارے جو فصلیں تھیں کھجور کی وہ پک کر بالکل تیار تھیں، تو اگر وہ جنگ کرنے کے لیے نکل جاتے تو وہ ساری جو ہے ان کی وہ فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر پورا سال ان کو قحط میں گزارنا پڑتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جو ہے بیکورڈ جو ہے وہ لے لیا تھا اسٹیپ، اور انہوں نے جو ہے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس کی بھی جو ہے اس میں ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کہ جوان تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وہاں پہ پہنچے تبوک کے مقام پر اور وہاں پہ قیام کیا ان لوگوں نے، تو حضور نے پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہے، تو پتہ چلا وہاں پہ پہنچ کے ان کو پتہ چلا کہ حضرت کعب نہیں آئے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 صحابہ اور بھی تھے جو تھوڑے عمر رسیدہ تھے اور بزرگ تھے، وہ بھی نہیں آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات پہ بہت غصہ ہوئے، اور جب وہ واپس مدینہ پہنچے ہیں تو انہوں نے جو ہے سارے مدینہ والوں کو کہہ دیا تھا، تمام صحابہ کو کہہ دیا تھا، اور مدینہ میں جتنے افراد تھے ان سے کہا تھا کہ کوئی بھی ان تینوں صحابہ سے جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، جب تک میں حکم نہیں دوں گا کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو تینوں صحابہ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے اپنی اس پہ شرمندہ تھے کہ ان سے جو ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور وہ لالچ میں آ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فصلیں پکنے کا ٹائم تھا ان کا، تو وہ اس لالچ میں آ گئے تھے کہ ہم جو ہے یہ اگر ہم چلے گئے تو یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمارا مال متاع، تو اس وجہ سے وہ رکے تھے۔ تو یہ لوگ بہت شرمندہ تھے۔ تو پھر ایک دفعہ، پھر یہ کافی لمبی اس کی سٹوری ہے، تو وہ جو 2 بزرگ جو تھے عمر رسیدہ صحابی تھے ان کو تو حضور نے معاف کر دیا تھا پہلے ہی، لیکن حضرت کعب کی جو ہے وہ بہت پورے دن رات روتے رہتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے صبح کا وقت تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد ان کو وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کی توبہ جو ہے کعب کی قبول ہو گئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کو کہا کہ کعب کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو صحابی جو ہے وہ انتہائی خوشی کے مارے جو ہے وہ دوڑے ان کی طرف اور ان کے گھر کی طرف، کیونکہ وہ گھر پہ تھے، تو ان کو بتایا جا کے، تو وہ اس طرح سے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور وہ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنا جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی چیزیں تھیں، جائیداد تھی، وہ سب حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دی، اور کہا کہ اس مال کی وجہ سے جو ہے میں نے آپ کی نافرمانی کی اور میں پیچھے ہٹا، تو اب یہ آپ جو ہے اسلام کے لیے لے لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پورا مت دو، اس میں سے کچھ حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں ان کی جو ہے وہ اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی تھی۔ اور یہ جو ابھی ہم پہنچے ہیں یہ جو ہے فورٹ ہے
تبوک فورٹ ہے جس میں جو ہے ساری چیزیں اس زمانے کی ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہیں ساری اس جنگ کی، اور اس زمانے میں جو اس وقت حضور کے استعمال میں جو چیزیں تھیں، جو سکے تھے، پانی کا مشکیزہ تھا اور جو کٹورا وہ استعمال کرتے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ سیو کر کے رکھی ہیں۔ اور یہ پورا، اور اس کے علاوہ جو یہ جگہ جو ہے بیسکلی یہاں پہ شام اور دمشق جو لوگ جاتے تھے مدینہ سے، تو یہ بیچ میں رستہ تھا تجارت کا، تو جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے یہ جو جگہ ہے یہ بنائی ہوئی تھی۔ اس میں مختلف کمرے ہیں، ایک بہت بڑا سا صحن ہے، اور جو لوگ جو ہے اس زمانے میں آتے تھے تو وہ یہاں پہ اسٹے کرتے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا کنواں بھی کھدوایا ہوا تھا جہاں پہ جو ہے وہ لوگ آ کے وہاں سے پانی وغیرہ پیتے تھے اور آرام کرتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا پورا سفر تبوک میں، ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور اب جو ہے وہ ہم کچھ شام میں جو ہے وہ پارک کی طرف جائیں گے، وہاں پہ گھومیں گے، اور اس کے آگے جو ہمارا پلان ہے وہ ہے انشاءاللہ ایک دوبا سٹی ہے، اس سے 2 گھنٹے کا سفر ہے تقریباً، وہاں پہ ریڈ سی بھی ہے، تو اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کل اس طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اور جو جگہیں ہیں اور ہیں بہت ساری جگہیں، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 4 ویل جو کار ہوتی ہے وہ چلتی ہے، تو کیونکہ سارا جو ہے پہاڑی علاقہ ہے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ نہیں جا سکتی ہے، تو بہرحال ہم دوبا جائیں گے اور وہاں پہ آپ سے ملتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے پھر دوبا کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، میں خود بھی جا رہی ہوں، تو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ انشاءاللہ۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا۔ میری ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور وہی والی بات ہے، اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ سے دوبا سٹی میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔